ناظرین، افغانستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر میں آپ کو بڑی اہم اور ہمیشہ کی طرح بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں، اور میری سابق تمام بریکنگ نیوز جو پچھلے دنوں میں نے دی وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، اس کا میں حوالہ بھی دوں گا۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ افغانستان میں یہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے پاکستان پر جو حملہ کیا اس کے پیچھے کون تھا، اور حملے میں کون سے ہتھیار استعمال کیے، کس نے وہ ہتھیار ان کو چلانے کے قابل بنا کے دیے، اور پھر وہاں ان کا مدد کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کا کون سا دشمن موجود ہے اور وہ کس طرح کی مدد کر رہا ہے افغانستان کے اندر سے پاکستان کے خلاف۔ اور دوسری جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ دوں گا کہ پاکستان سٹیٹ نے بڑے سخت فیصلے کر لیے ہیں، اور وہ فیصلے کیا ہیں، یہ وہ فیصلے ہیں جن سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، یہ بھی طے کیا گیا ہے ساتھ۔ اور تیسری اور اس سے بھی اہم خبر کہ یہ جو افغانستان نے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے سیز فائر کی، کچھ چھٹی درخواست ہے، اور یہ جو وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ درخواست پاکستان نے دی ہے، اس کی میں تردید ٹویٹر پہ بھی کر چکا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کس طریقے سے افغانستان نے درخواست کی ہے، اور یہ جو درخواست کی ہے اس پہ پاکستان نے کیوں مانا ہے، 48 گھنٹے کا ٹائم کیوں دیا ہے، آخر کون آیا ہے درمیان میں، اور کس یقین دہانی پہ کیا گیا ہے، اور کیا یہ کرنا چاہیے، یہ سب سے اہم بات ہوگی جو میں آپ سے کروں گا۔ تو میاں طاہر، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 11 اور 12 اکتوبر کے درمیان پاکستان پر ایک حملہ ہوا افغانستان کی طرف سے، افغانستان کی سرزمین سے ہوا، اور اس میں میزائل استعمال ہوئے، 2 میزائل گرے ہیں آئے ہیں۔ یہ ہے اصل میں کہانی۔ یہ جو لوگ افغانستان کے ہمدرد اور حامی جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ پاکستان نے کیا ہے انہوں نے نہیں کیا ہے، تو یہ اس کے تو اب ثبوت ہیں پاکستان کے پاس، اور بغیر ثبوت کے تو پھر آپ ظاہر ہے آپ دنیا میں بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو 2 میزائل آئے، اور یہ میزائل ہیں دراصل USSR، یعنی کہ جو اس وقت رشیا تھا، سوویت یونین جسے کہتے ہیں، جس نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ۔ یاد ہوگا ان افغانوں کو تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے ان پہ حملہ کیا تھا۔ پہلے وہ ان کے دوست بن کر آئے، انہوں نے ان کو بلایا، افغانوں نے ہی بلایا تھا سوویت یونین والوں کو، روس والوں کو، ان کو پہلے دعوت دی تھی، وہ آئے، اور جب پھر آگے سے پاکستان اور کچھ لوگوں نے ریزسٹ کیا تو پھر انہوں نے حملہ کر دیا، اور انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا، قبضہ چھڑایا ہے۔ کس نے چھڑایا؟ باپ نے۔ باپ کون ہے؟ پاکستان نے چھڑوایا تھا وہ قبضہ۔ پاکستان لیڈ کر رہا تھا اس وقت ان ساری جہادی اور دوسری فورسز کی۔ یہ جنگ لڑنا رشیا جیسی سپر پاور کے ساتھ ان افغانوں کے، اور خاص طور پہ میں افغانوں کی بات کر رہا ہوں تو میں پشتون کی بات کر رہا ہوں۔ افغانستان از ناٹ پشتون، نوٹ اٹ پلیز۔ افغانستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس میں بہت سی قومیتیں ہیں، بہت سی زبانیں بولنے والے ہیں، بہت سی پہچانیں رکھنے والے ہیں، بہت سا کلچر ہے، یہ صرف پشتون نہیں ہے وہاں پہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان افغانوں کا، ہاں اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت جو لڑنے والے تھے اس میں صرف یہ پشتون نہیں تھے، باقی لوگ بھی تھے، ان کے بس کا روگ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی بڑی آرمی نہیں تھی۔ ادروائز تو جب پاکستان بنا تو پاکستان کو آپ کو پتہ کہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں جو اس وقت ان کا جو نمائندہ تھا عزیز خان، اس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا، پاکستان کو تسلیم کرنے کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور پھر انہوں نے 1950 میں اور پھر 1957 میں پاکستان پر حملہ کیا، باقاعدہ حملہ کیا، تیرا وادی میں، یہاں پہ آزاد افغانستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ تو پاکستان نے پھر اس کو واپس لیا تھا، لڑ کے واپس لیا تھا، بگا کے ان کو واپس لیا تھا۔ تو یہ جو ان کی طرف سے یہ جھڑپیں کرنا اور آ کے پاکستان کی سرزمین پہ دعوے کرنا کہ یہ ہمارا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑا ہے، اور اب بھی یہ بات کر رہے ہیں
یہ بھی ذہن میں رکھے، اس وقت بھی وہاں پہ نعرے کیا لگ رہے ہیں کہ ہماری یہ زمین ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔ اور دوسری بات میں ایک اور آپ کو بتاؤں، باقی خبریں ابھی بہت سی ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں، میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، لیکن ایک بات جو ہے، جو لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ کابل میں اور فلاں جگہ پہ وہ مارچ کرتے پھر رہے ہیں، وہ فتح کا جشن منا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ نوٹ کر لیں، دراصل ان کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے۔ افغان طالبان جو ہیں وہ جہاں پہ قابض ہیں، لفظ بول رہا ہوں، اسٹیٹ کی طرف سے بول رہا ہوں، اسٹیٹ نے کہا ہے، ہماری اسٹیٹ نے، پاکستان نے، اس کے معنی بتاتا ہوں آگے جا کے، جہاں پہ وہ قابض ہیں وہاں کے عوام میں وہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے یہ ایک پنگا لیا پاکستان کے ساتھ اور ان کو ٹھیک ٹھاک آگے سے جب جواب ملا ہے، تو وہ اس کو بہانہ بنا کے وہاں پہ سیکھا ہے نا انہوں نے، اپنے مینٹور، اپنا جو ان کا بڑا ہے، جو جس کو وہ اصل میں بڑا مانتے ہیں، باپ تو ہم ہیں، ہمیں نہیں مانتے، کسی اور کو مانتے ہیں، ہندوستان کو، ان سے سیکھا ہے، ان کے بالی ووڈ سے سیکھا ہے کہ فلم بنانی کیسے ہے، ڈرامہ کیسے کرنا ہے، دو نمبری کیسے کرنی ہے، اور وہاں پہ جلوس نکال کے وہ اصل میں طالبان اپنی کھوئی ہوئی جو ان کی جو آئے تھے شروع میں لوگ تھے ان کے ساتھ، لیکن وہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اور جس طرح کی انہوں نے حکومت ہوئی نہیں ان سے، تو وہ کھو چکے سب کچھ، ساری مقبولیت، ساری ہر چیز، پاپولیرٹی، لوگوں کے ہاں جو پسندیدگی تھی وہ ختم ہو چکی، تو اس کو گین کرنے کے لیے یہ سارے ڈرامے بازی ہو رہی ہے، جلوس نکال رہے ہیں، گاڑیوں پہ بیٹھ کے عجیب و غریب وہ جوکر بنے ہوئے ہیں پھول ڈال کے، پھولوں کے ہار۔ یہ میزائل جو چلائے گئے تھے ان کا نام ہے ایلبرس، یہ سوویت یونین کے میزائل ہیں، یہ تقریباً ڈیڈ میزائل تھے، ان کو ری فیول کیا گیا ہے، ایلبرس میزائل کو ری فیول کیا گیا ہے۔ ری فیول کرنا ان کے بس کی کہاں سے روگ آ گیا؟ یہ کون ہے جو ری فیول کریں گے؟ تو اس کے لیے یہ انڈیا سے ماہرین لے کے آئے، انڈیا سے فوجی آئے ہیں، انڈیا سے انٹیلیجنس آ کے اس وقت افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جتنی جھڑپیں ہوئی ہیں ان کی ساری پلاننگ اور ان کے پیچھے انڈینس ہیں۔ دراصل انڈیا چونکہ مشرقی سرحدوں میں ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اب وہ کہانیاں بنا رہا ہے نئی سے نئی، کوئی 5 مہینے بعد انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہ بھی کیا تھا، ہم نے وہ بھی کیا تھا، پوری دنیا جان چکی کہ ہوا کیا تھا، اب وہ نئی کہانیاں لے کے آ گئے۔ فلم بنانی ہوتی ہے نا، فلم بعد میں بنتی ہے نا، تو وہ فلمیں بنا رہے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ ناکامی کے بعد وہ اس سرحد پہ ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہیں، اور ہاتھ کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ افغانوں کا، ان افغان طالبان کا، افغانوں کا بھی نہیں۔ افغانوں اگر پورے افغانستان کے لوگوں کو کہا جائے، اگر کہا جائے، میں تو نہیں کہتا، لیکن اگر کہا جائے تو وہ پورے نہیں ہیں اس میں، یہ والے افغان طالبان کا ہاتھ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی ری فیولنگ کی ہے، اور انہوں نے ان کو چلانا سکھایا دوبارہ سے، ان میزائلوں کو ری فیول کر کے انہوں نے چلوائے ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی جو رشین ٹیکنالوجی ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، یہ یاد رکھا جائے، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی بے بنیاد بات نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں ان کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو، انہوں نے ان کو ڈرون بھی دیے ہیں، اور ڈرون کی ٹریننگ دینے کے بھی انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ان کے فوجی اور ماہرین وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی ایئر بیسز پہ اس وقت انڈینز کا قبضہ ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے فائٹر جیٹس بھی لے کے آئے۔ فائٹر جیٹ، انڈین فائٹر جیٹ اڑیں گے تو نہیں، اڑیں گے تو اڑ جائیں گے، آپ کو پتہ ہی ہے ہسٹری کا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اڑیں گے تو نہیں، لیکن وہ ان کو حوصلہ دینے کے لیے اپنے فائٹر جیٹس لے کے آئے ہیں، اپنے ماہرین لے کے آئے ہیں، ان کی انٹیلیجنس موجود ہے، اور ان کو ہتھیاروں کو دوبارہ سے نئے سرے سے وہ جو پڑے ہوئے ہیں، اور امریکنز بھی ہتھیار پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو وہ استعمال کر کے یہ پراکسی وار ہے جو بھارت کے ذریعے، بھارت اپنا ان کے ذریعے لڑ رہا ہے، اور یہ اسرائیلی ڈرون ٹیکنالوجی دینے کا بھی ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم آپ کو اسرائیل کی ڈرون ٹیکنالوجی بھی دیں گے۔ یہ ہیں اصل میں جس کی وجہ سے، اور ان کی اسپیشل فورسز بھی وہاں اتر چکی ہیں، انڈین اسپیشل فورسز یعنی کہ کمانڈوز ان کے وہاں پہ موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں پاکستان نے جو آج خاص طور پہ کابل میں، کندار پہ، کنڑ پہ، میں نے یہ پہلے کہہ دیا ہوا ہے، میں نے کل آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم 5 جگہوں کو نشانہ بنائیں گے، اس میں کندار اضافہ ہے، 6ٹھی جگہ ہے۔ 5 جگہوں کو میں نے کہا تھا، خوست، کنڑ، کابل
اور واخان. اب 7ویں جگہ جو 6ٹھی جگہ جو ہے وہ ہے قندار. ان جگہوں کو پرو دیا ہے, یعنی کہ ان پہ کارپیٹ جتنی جگہوں پہ کی ہے کارپیٹ بمبنگ کی ہے, 1 2 3 4 یہ ایک کر کے فاصلے پہ نہیں کیا, یعنی کہ جو فیسلٹی تباہ کرنی تھی وہ کر دی. کابل میں انٹیلیجنس کے دفتر پہ حملہ کیا, کیوں کیا ہے؟ کہ وہاں پہ انڈین انٹیلیجنس بیٹھی ہوئی تھی, اس لیے کیا. وہاں پہ دیکھیں افغان عوام کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا, افغانوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا, افغانستان کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا, افغانستان کی سرزمین پہ موجود خوارج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, پاکستان دشمنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, انڈین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, انڈین ایجنٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جو سب سے بڑی خبر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو آج پریس ریلیز جاری کی ہے سیز فائر کی, اس میں پاکستان نے افغان طالبان رجیم لکھا ہے, یعنی کہ اس نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم اس کو حکومت نہیں مانتے افغانستان کی, افغان طالبان رجیم ہے. یعنی کہ ایک جیسے کوئی بھی ایک مافیا, کوئی ملیشیا, کوئی فورس اٹھتی ہے مسلح فورس اور کسی جگہ پہ قبضہ کر لے, تو یہ اسٹیٹس دیا ہے پاکستان نے ان کو. اب پاکستان نے کہا کہ اچھا ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح, ہم آپ کو حکومت نہیں مان رہے, ہم آپ کو ایک قابض فوج, اور یہ لکھا ہے قابض طالبان فورس, یہ بھی لکھا ہے پاکستان نے, تو اس کو قابض طالبان فورس کہا ہے. ہم نے اس کو طالبان حکومت ماننے سے انکار کر دیا ہے, جو میں کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان یہ کر رہا ہے, یہ کرے گا, اور وہ کر دیا ہے. اور اس سے آگے یہ ہے کہ یہ جو اس کو طالبان رجیم جو لکھا ہے, تو اس کے اگلا ہمارا ٹارگٹ جو ہونا چاہیے. اچھا اب میں آتا ہوں جو ہونا چاہیے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اب پاکستان نے یہ جو افغانستان کی جو درخواست ہے, یہ میں ابھی دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہا تھا نا کہ ایٹ دی ریکویسٹ آف پاکستان, نو, ایٹ دی ریکویسٹ آف افغان قابض افغان طالبان, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے, یہ انہوں نے خود ریکویسٹ کیا. اور یہ پچھلے کئی دنوں سے کئی ملکوں سے رابطہ انہوں نے کیا تھا. اس میں انہوں نے ایران سے بھی رابطہ کیا تھا, انہوں نے قطر سے بھی کیا تھا, انہوں نے یو اے ای سے بھی کیا تھا, انہوں نے سعودی عرب سے بھی کیا تھا. سب ملکوں نے ہم سے درخواست کی. ہم نے کہا کہ معذرت, ابھی ہم یہ درخواست قبول نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم پہ حملہ آور ہونے والے ایلیمنٹس ابھی ابل رہے ہیں. ہم ان کو ذرا بٹھا لیں, ان کا ذرا تھوڑا صفایا کر لیں ایک دفعہ, پھر آپ سے بات کریں. تو اب یہ 6ٹھی درخواست تھی, تو پاکستان نے کہا کہ اوکے 48 گھنٹے آپ کے پاس ہیں, اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں میننگ فل, اور یہ جو ملک ہیں ان میں سے یو اے ای نکال کے باقی ملک جو ہیں وہ بیٹھ جائیں, آپ کے لوگ بیٹھیں, کوئی ایسا قابل عمل حل دیں گے, اگر ورکیبل سلوشن ہوگا تو یہ بات آگے چلے گی, ورنہ ختم. اب میں اس کے مخالف ہوں, ویسے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے مخالف ہوں. تو اب پاکستان نے جو فیصلے کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان افغان طالبان کو برداشت نہیں کیا جائے گا, بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا, طالبان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ان کی حکومت کو ہم نہیں مانتے, انہوں نے حکومت میں رہنا ہے تو باقیوں کو شامل کریں, ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں, طالبان بھی اس میں آ جائیں, ہم اس کو تسلیم کرنے والے پہلے ہوں گے, پہلا ملک ہوگا پاکستان. ایک بات یہ فیصلہ. دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ملک کے اندر, اچھا یہ ملک کے اندر یا ملک سے باہر, سرحد کے اس پار یا سرحد کے اس پار, 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے والے کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اڑا دیا جائے گا. ملک کے ڈیورنڈ لائن کے اس طرف یا ڈیورنڈ لائن کے اس طرف جو بھی حامی ہے, جو ان کا ہمدرد ہے, جو ان کا سہولت کار ہے, وہ ہمارا دشمن. یہ میں آپ کو فیصلے بتا رہا ہوں, یہ فیصلے, یہ پاکستان اسٹیٹ کے فیصلے, اور وہ دشمن ہے, اس کے ساتھ دشمن کا سلوک ہوگا. خوارج اور افغان طالبان قبول نہیں ہیں, افغان طالبان کو اسٹیک ہولڈر کہنے والے قبول نہیں ہیں. مشرقی سرحد کو کمزور کرنے کے لیے مغربی سرحد پر مصروف کرنے کی سازش ہے. پاکستان 2 طرفہ جنگ لڑنے کی صلاحیت کا اظہار کر رہا ہے, پوری دنیا سے منوائے گا کہ ہم 2 سرحدوں پہ لڑنے کی, 2 طرف سرحدوں پہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے, یہ ثابت کریں گے.
اس طرف پاکستان جا رہا ہے. یہ ڈاکٹرین ہے, یہ ڈاکٹرین ہے, اس کو ثابت کریں گے. اور یہ ہے کہ پاکستان, اب میں اسٹیٹ کے اندر کی ایک دو بات, بڑی اہم بات, کہ پاکستان از ہارڈ اسٹیٹ ناؤ, یہ سافٹ اسٹیٹ نہیں ہے. کوئی جتھا قابل قبول نہیں ہے, کوئی مسلح جتھا قابل قبول نہیں ہے. ہر مسلح جتھے کی کا صفایا کیا جائے گا, وہ کسی بھی شکل میں ہو, کس طرح کا بھی ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, جو بھی اس کا نظریہ ہو, جو بھی اس کے خیالات ہوں, مسلح جتھا ناقابل قبول. سیاسی جماعتیں بسم اللہ, کوئی قابل قبول نہیں ہے. کچھ اکٹھے ہو رہے ہیں, اپنی دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہے, سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, خیر ناقابل قبول ہے. یہ میں آپ کو ان فیصلوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ جو ایک جتھا پچھلے دنوں ختم کیا ہے, اس پروجیکٹ, یہ ان کا پروجیکٹ تھا, اپنا پروجیکٹ تھا, اسٹیٹ کا پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اسٹیٹ کا پروجیکٹ تھا, اس کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں. اور آج جو حملے ہوئے ہیں, آپ کو پتا اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک زمین اتنی ہلی ہے, افغان زمین جو ہے وہ ہل کے رہ گئی, دھرتی ہل رہی تھی, دڑ دڑ کانپ رہی تھی. 5 جو زلزلہ آتا ہے نا, اس کی شدت ہوتی ہے نا, یہ 5 شدت کے زلزلے کی وہاں پہ اس وقت وہ تھا. یہ اتنی بمباری ہوئی ہے کہ ایسے لگ رہا تھا زلزلہ آیا ہے, اور اس کی شدت تھی 5. یہ بہت بڑا زلزلہ ہوتا ہے. اتنی وہاں پہ زمین جو دھرتی ہے وہ ہلائی گئی ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں میں آپ اس طرف آتا ہوں کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 2 فرنٹ وار کی صلاحیت ہم ثابت کریں گے, اور ہم نے افغان رجیم کو, افغانستان حکومت کو ماننے سے سیدھا انکار کر دیا. اب آتے ہیں کہ کون آیا کون ہے. وہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو بیچ میں جو ملک آئے, اس کے بعد ایک بندے کا نام ہے ملا ہیبت اللہ, اور ایک بندہ ہے ملا یعقوب. ملا یعقوب ملا عمر کا بیٹا ہے. ملا عمر جیسا بھی بندہ تھا, ملا یعقوب کوئی اچھا بندہ نہیں ہے, وہ پاکستان مخالف ہے. یہ جو متقی گیا ہے, یہ ملا یعقوب اور کچھ لوگوں کی وجہ سے گیا ہے. سراج حقانی, میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ ان سے اختلاف کر رہا ہے سیدھا, تو اس نے وہاں رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ بھائی مارے جائیں گے ہم سب, یہ کوئی ٹھیک حرکت نہیں ہے, اور یہ جو گیا ہے بھارت, یہ کس سے پوچھ کے گیا ہے. تو ہیبت اللہ نے صاف انکار کر دیا کہ مجھ سے نہیں پوچھا. اب ہیبت اللہ کی کیا حیثیت ہے, کیا پوزیشن ہے, اس پہ بحث نہیں فی الحال میں کر رہا, لیکن فی الحال امیر تو وہی ہے ان کا, طالبان کا, افغان طالبان کا. اب اس نے بیسیکلی ملا سراج حقانی کو بیچ میں ڈالا ہے, اور اسے کہا ہے کہ میری درخواست ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ ہماری بات سن لیں. کیا کریں؟ بات سن لیں, ایک دفعہ بات تو سن لیں. یہ نہیں ہوتا, یہ والا کہا گیا کہ ایک دفعہ بات تو سن لیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں, اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس سے ہم اون نہیں کر رہے. تو اس کے کہنے پہ, اور سعودی عرب, یہ 2 ملک ہیں, قطر بھی ہے. اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ایک نامعلوم مقام پہ ملاقات ہو سکتی ہے, اور اس ملاقات میں ہم آپ سے بیٹھ کے بات کریں گے. اگر تو ہمیں آپ نے کوئی قابل عمل حل دے دیا, ویل اینڈ گڈ, ورنہ یہ جاری رہے گا. اب میرا یہ موقف ہے اس پہ, میں ایک شہری ہوں پاکستان کا, میں ان کی دہشت گردی کا شکار ہوں کئی دہائیوں سے. یہ سانپ ہیں, ان کا سر کچلنا ہے. حافظ عاصم منیر صاحب, آپ نے جہاں ہاتھ ڈالا ہے آپ کو کامیابی ملی ہے. دشمن آپ کے سامنے سر نگوں ہوا ہے, یہ دشمن ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ان کا سر کچلنا ہے, ان کو دودھ نہیں پلانا, ان کو چھوڑنا نہیں ہے, رعایت نہیں دینی ہے ان کو روم نہیں دینا. یہ ڈسیں گے, ان کو کسی صورت معاف نہیں کرنا. جو بھی بیس بدل کے آئیں یہ ڈسیں گے. یہ تاریخ بھی گواہ ہے, اور آج کا حال تو بہت زیادہ, بہت بول کے اپنی گواہی دے رہا ہے. یہ جو بولی بالی عوام ہے نا ہماری, ان کو ضرور بتائیں کہ حقیقت یہ ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے, ان کو اسی طرح ہی بتائیں جس طرح بتا رہے ہیں. کوئی وقفہ نہ ڈالیں. یہ 48 گھنٹے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی قابل عمل حل نہیں آئے گا, میں مطلب نظر آ رہا ہے.
تو اس لیے ان کو اسی طرح رکھیں اور ان کو کچل دیں، اور یہ حکومت اب نہیں رہنی چاہیے۔ یہ جو بھی ہے، اس کو آپ رجیم کہہ رہے ہیں، اس کو آپ ملیشیا کہہ رہے ہیں، اس کو آپ گروپ کا قبضہ کہہ رہے ہیں، قابض فوج کہہ رہے ہیں، ان سے افغان عوام کی جان چھڑانی ہے۔ افغان عوام آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔